حکومت کا ایک اعلان میری نظر سے گزرا جس سے مجھے 60% تو بہت خوشی ہوئی، لیکن 40% تشویش بھی ہوئی۔ اور وہ اعلان یہ تھا کہ حکومت ایسا قانون بنانے جا رہی ہے کہ بغیر سند کے کوئی شخص بھی نہ جمعے کی خطابت کر سکتا ہے، نہ کسی مسجد میں امامت کر سکتا ہے، جس کے پاس باقاعدہ کسی ادارے کی ڈگری سند موجود نہ ہو تو وہ کسی بھی مسجد میں امامت یا خطابت کی ذمہ داری نہیں ادا کر سکتا، اور نہ ہی پبلکلی بھی ایسا شخص جس کے پاس حکومت کی طرف سے لائسنس نہیں ہوگا خطاب کرنے کا، وہ بھی کسی عام پبلکلی محفل میں خطاب نہیں کر سکے گا۔ تو یہ 60% تو بڑی خوشی کی بات تھی، تو کم از کم جاہل طبقہ جو ہے اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن 40% اس میں مجھے تشویش بھی ہوئی کہ یہ کہیں عرب ممالک کی طرح ہی نہ ہو کہ اہل علم تو ممبروں پہ آئیں لیکن اہل علم میں ہی خوف پیدا کر دیا جائے کہ اگر تم نے حکومت کی کسی معاملے پہ تنقید کی تمہاری جاب گئی۔ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ اس لیے آپ دیکھیے عرب ممالک میں حکومتیں جو بھی ظلم کیوں نہ کر جائیں، ان کا کوئی عالم کسی ظلم کے خلاف ایک جملہ بھی نہیں بولتا، ایک جملہ بھی نہیں بولتا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا ظہرت البدع فسکت العالم فعلیہ لعنۃ اللہ، فرمایا جب بدعتیں ظاہر ہوں، سنت کو مٹایا جا رہا ہو، اور اس وقت صاحبان علم علماء اگر خاموش رہیں تو ان علماء پر اللہ کی لعنت ہے۔ ایسے علماء پر اللہ کی، تو یہ تو علماء کا فرض ہے کہ جس چیز کو وہ غلط پائیں اس چیز پر اصلاح کریں، چاہے عام فرد ہو، معاشرہ ہو، خاندان ہو، یا چاہے حکومتیں ہی کیوں نہ ہو۔ مناسب الفاظ کے ساتھ تنقید کرنا اور اصلاح کے پہلو بتانا اور قرآن و سنت سے کسی مسئلے کا حل بتانا یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ تو 40% دل میں تشویش بھی آئی کہ اس سے جاہل تو کم از کم ممبروں سے دور رہیں گے، لیکن ایک نقصان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو عالم ہیں، جو علماء ہیں، جن کے پاس علم ہے، کہیں وہی گونگے شیطان نہ بن جائیں۔ ہاں، انہیں حدیث میں گونگا شیطان کہا گیا، جو حق بات کے لیے بھی نہ بول سکے، علم رکھنے کے باوجود وہ کیا ہے؟ گونگا شیطان ہے، کہ علم رکھنے کے باوجود غلط بات کے اوپر بول نہیں رہا، اصلاح نہیں کر رہا، تربیت نہیں کر رہا۔